حکومت تک نہیں ہے، یہ بات گھر سے لے کر گلی تک، گلی سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر بستی تک، اور بستی سے لے کر پورے ملک کو روشن کرنے کہ کوئی حسین والا ہے وہ سن لے، اپنے گھر سے، اپنے اندر سے شروع، اندر بھی یزید ہے، نفس ہمارا جو اولیاء کی پاک نگاہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے خلاف جنگ ہے۔ اگر حسینی ہے تو اس کی یزیدی خواہش پوری نہیں کرنی، پھر گھر سے لے کر محلے، ملک، ہر جگہ جتنا جتنا حلقہ احباب ہے حسین کو ماننے والا کبھی یزید کے جیسے کو مضبوط نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ اس وقت ارشاد فرمایا جب 70 لاشیں مبارک اٹھا چکے تھے، 71واں جسم صاحبزادہ والی شان جناب امام علی اکبر کا تھا، آپ کٹ کر گرے، سانسیں ابھی باقی تھی۔ امام علی مقام کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین کے شہزادے امام علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ پوچھا علی اکبر، میں نے قاسم کو اٹھایا، میں نے عباس کو اٹھایا، میں نے ابو بکر بن علی کو اٹھایا، میں نے عمر بن علی کو اٹھایا، میں نے عثمان بن علی کو اٹھایا، میں نے کربلا میں 70 لاشیں اٹھائے، کوئی بھی نہیں رویا۔ حسین علی اکبر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو جناب صاحبزادہ صاحب نے ارشاد فرمایا ابا جی میں آخری ہوں جسے آپ نے اٹھایا، مجھے اٹھانے والے آپ ہیں، رو اس لیے رہوں، آپ کو سہارا کون دے گا؟ آپ گریں گے تو آپ کو کون اٹھائے گا؟ جناب امام نے، میرے امام نے، آپ کے امام نے، جنت کے سردار نے، دوشر راکب دوشر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، جناب حیدر کرار کے شہزادے نے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اللہ علیہ کے بیٹے نے ارشاد فرمایا، میرے لیے، آپ کے لیے ارشاد فرمایا، ہماری زندگیوں کو روشن کر دیا، ہماری زندگیوں کو منور کر دیا، ہمارے کردار کو سنوار دیا۔ فرمایا علی اکبر جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے رب کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے؟ دوستان عزیز وقار، یعنی زندگی کا مقصد سمجھا دیا، زندگی کا نصب العین بتا دیا۔ سید زادے کے عرص پاک میں حاضری دینے والوں، سیدوں کا پیغام سمجھ لو، زندگی روشن ہو جائے گی کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے نفع ہے۔ جس نے اس زندگی میں اپنے اللہ کو پا لیا، اللہ کو راضی کر دیا، اس کے لیے ناکامی ہے، اس کے لیے نقصان ہے، اس کے لیے بدبختی ہے، جس نے اس زندگی میں اپنے اللہ کو ناراض کر۔ دوستان عزیز وطن، آگے چلیے، اب میں صرف ایک شہزادے کی وہ نصیحت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا جو اس نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، زندگیاں میری بھی روشن ہو، اور میری اور آپ کی بھی روشن ہو جائیں گی اگر ان پر عمل کریں گے تو۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے حضرت امام جعفر علیہ السلام اپنے شہزادے کو یہ نصیحت فرمائی۔ دوستو وہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ یہ آخری بات ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ قبلہ علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے۔ حضرت مولانا ولایت گیلانوی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، تو ضرور پہلے تقی صاحب نے مجھے اپنی شفقت فرمائی نا کہ مغرب تک ختم کرنا ہے، لیکن جب یہ تشریف لائے تو اسی وقت میں نے اپنے مضمون کو اس ذہن میں رکھا کہ میرے پاس آپ کا بھی کتاب ذیشان آپ سنیں گے۔ امام باقر علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، امام جعفر علیہ السلام اپنے بیٹے کو، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میری بھی زندگی
روشن ہوگی، برج کی روشن ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. قبلہ پیر صاحب امام باقر علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں. اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا 5 قسم کے لوگوں کو کبھی دوست نہ بنانا. میں پھر عرض کروں، نصیحت انہیں فرمائی، زندگیاں ہماری روشن کی. اگر ان باتوں کو اپنی زندگی کا عملی طور پر ہم حصہ بنائیں، سنت میں کہہ دوں آپ سن لیں، میں سنا کے سمجھو فارغ اور آپ سن کے تو نہیں. مجھ پر ڈبل لازم ہے کہ میں ان پر عمل کروں، آپ پر بھی لازم ہے کہ ان پر عمل. قبلہ پیر صاحب سے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ آل نبی کی ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، عمل و کردار کا حصہ بنائیں. فرمایا 5 قسم کے لوگوں کو کبھی دوست نہ بنانا. پہلا جھوٹا، جو جھوٹ بولے گا تو اس کو دوستی کے زمرے میں لائے گا، دوست بنائے گا، نقصان اٹھائے گا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس راہ سے وہ آئے وہ راہ بدل دینا. حضور نبی پاک علیہ السلام کی 2 حدیث کا مفہوم جلدی عرض ہے. حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے سمجھے، لیکن اگر اس میں یہ 3 باتیں ہیں تو منافق ہے. پہلی بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس میں وعدہ خلافی کرے. اور دوسری حدیث حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافقت کی 4 علامتیں ہیں، جس میں جتنی ان میں سے ہوں گی وہ منافق ہے، جب تک توبہ نہ کر لے. دوستو میں اور آپ آل نبی کے عرس پر حاضر ہیں، اس مبارک آستانے پر حاضر ہیں. آؤ میں اور آپ اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں. یہ لیبارٹریاں ہیں، یہاں کردار بنتے ہیں. میں نے پہلے شعر عرض کیا ہے کہ محبت نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل اور خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. پیر خانے میں جب بندہ حاصل ہوتا ہے اپنے نقائص سے نجات حاصل کرتا ہے، اپنے اللہ کا بندہ بن کے، نبی کا غلام بن کے بندہ جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا 4 علامتیں ہیں، میں بھی سوچوں گئی میری زندگی میں تو نہیں ہے. آپ بھی غور کریں. قبلہ صاحب کی قدموں سے فیض حاصل کر کے میں بات عرض کر رہا ہوں. فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دے. آخری بات عرض ہے، اس پر تھوڑی سی 1-2 جملے کہ لڑائی جھگڑا ہو گالی دے تو منافق ہے. حالانکہ لڑائی جھگڑے پر بندہ حال سے بے حال ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں رہتا. اور دوستو جو مذاق میں گالیاں دینے کا عادی ہو، جو آپس میں دوستی کرے، میرے سے گالیاں، یار یہ میرا دوست ہے، میرا اس کے ساتھ بڑا فرینکنس ہے، اور یہ سوچا کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ کا پیارا محبوب ناراض ہوگا. اس زمن میں آخری بات عرض ہے اور موجودہ حالات میں اس جیسے نورانی آستانے پر یہ پیغام دینا ضروری ہے. یہ آستانہ نور بھی ان آستانوں میں سے ایک نورانی آستانہ ہے، جہاں سے اسلام کو عظمت ملتی ہے، جہاں سے اسلام کو قوت ملتی ہے. تو یہاں سے یہ پیغام جانا اشد ضروری ہے. اور قبلہ پیر صاحب سے جہاں میں پھر سے پہلے میری اس موضوع پر ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ، تو دوستو میں اور آپ آپس میں
کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ وہ گروہ جو دین اسلام کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں جھوٹی گستاخیاں کرتا ہے، کبھی آل نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور دوسرا گروہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور وہ بدبخت گروہ جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اولیاء کاملین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے جب اللہ نے اپنا پیغام اپنے محبوب تک پہنچایا، محبوب نے اپنا پیغام اپنی آن تک پہنچایا، اپنے صحابہ تک پہنچایا، آل نبی نے اور صحابہ کرام نے پیغام آگے امت تک منتقل کیا، پھر اولیاء کاملین نے کریا 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 بستی بستی پھر کر اس پیغام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا۔ ارے وہ بدبخت گروہ جو اولیاء کاملین کی شان میں گستاخیاں، جھوٹی شان میں، ان کی شان میں جھوٹی گستاخیاں کرے، جھوٹ بولے، من گھڑت قصے سنائے، ان سے دوستی کہاں جائے؟